اهدنا وحدودنا منورنا اهدنا بخلق جنة اهدنا بقيادنا مطمئن اور مسرور کرنا نظر کرم بھی کرنا سارے ستے دنوں میں رات کرنا سارے ہوئے دنوں میں زندہ کرنا یا اللہ سارے دنوں کی اکھیاں کھول دینا تاکہ تیرے کلام میں پڑھیے سوچی اور عمل کرنا اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل سبحانک وقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم 50ویں مجلس جمعہ بوقت صبح 18 شعبان 545 ہجری مدرسہ معمورہ بغداد شریف فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سے اپنی صلاح اور صلاحیت میں مشغول رہو اور کیل و کال اور دنیا کی عوض کو چھوڑ جہاں تک ہو سکے افکار دنیا سے فارغ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فارغ رہو افکار دنیا سے جہاں تک ہو سکے اے دنیا سے نہ واقف اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ بنتا اس کی تو یہ حالت ہے کہ اگر تیرے پاس آوے تو تجھ کو حفاظت اور فکر ترقی کی مشقت میں ڈالے اور چلی جائے تو تجھ کو حسرت میں مبتلا کرے اگر تو اللہ تعالیٰ سے واقف ہوتا تو اس کے سبب دوسروں سے بھی واقف ہو جاتا لیکن تو ناواقف ہے اللہ سے اس کے رسولوں نبیوں اور اولیاء سے تجھ پر افسوس گزشتہ مخلوق پر اس دنیا کی طرف سے جو گزرا اس سے نصیحت کیوں نہیں لیتا اس سے خلاصی چاہ اس کا لباس اتار اور اس سے بھاگ نفس کا لباس اتار اور اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف چل جب نفس سے الگ ہوا تو ماں سے اللہ سے الگ ہوا کہ ماں سے اللہ نفس ہی کے تابع ہے بس نفس سے برطرف ہو کہ اپنے رب کو دیکھے گا سر تسلیم جھکا کے سلامتی پائے گا اس کی طلب میں مجاہدہ کر کے راہیاب ہوگا اور اس کا شکر کر کہ وہ تجھ کو زیادہ دے گا اپنے آپ کو اور مخلوق کو اس کے حوالہ کر اور نہ اپنے متعلق اس پر اعتراض کر اور نہ غیر کے متعلق اللہ والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ارادہ رکھتے ہیں نہ اختیار اپنے مقصود کے طلب کے حریص ہوتے ہیں اور نہ دنیا کے مقصود کی طرف دیکھتے ہیں اگر تو دنیا اور آخرت میں ان کا ساتھ چاہتا ہے تو اللہ کے ارشاد و تصرفات اور ارادہ میں اس کی موافقت کر میں دیکھتا ہوں کہ تو نے معاملہ برعکس کر دیا اور اس کی مخالفت اور منازعت کو رات دن کی عادت بنا لیا تو وہ تجھے فرماتا ہے اور تو کرتا نہیں میرا وہ بندہ اور تو معمول سبحان اللہ وہ کس قدر علیم ہے اگر اس کا علم نہ ہوتا کہ وہ نعمتیں تیرے پاس ہیں تو ان کی ضد دیکھتا کہ سب چھن جاتی
اگر اس کا علم نہ ہوتا جو نعمتیں تیرے پاس ہیں تو ان کی ضد دیکھتا تو سب چھیٹ جاتی. اگر فلاح چاہتا ہے تو اس کے سامنے ظاہر و باطن دونوں کا سکون اختیار ہے. ظاہری سکون ناجائز حرکات سے اور باطنی سکون شیطانی خطرات سے. اللہ سے کچھ سوال کرنا میرے نزدیک بے ادبی ہے کہ کم سے فرمائش کرنا چھوٹوں کی شان نہیں ہے. ہاں میں اس کو رخصت ضرور سمجھتا ہوں کہ دعا سے شان غلامی ظاہر ہوتی ہے، لہذا جائز ہے. فرض کو ادا کر اور حرام سے باز آ اور تقدیر کی موافقت کر کہ اس پر شاکر و راضی رہ سکے. اس کے سامنے کلام کرنے سے اپنے ظاہر باطن دونوں کو شاکر بنا کہ دنیا و آخرت کی خوبیاں دیکھے گا. مخلوق سے کوئی چیز مت مانگ کیونکہ وہ عاجز و تہی دست ہیں. نقصان و نفع کہ نہ اپنے لیے مالک ہے نہ دوسرے کے لیے. اللہ کے ساتھ صابر بن، نہ اس سے جلدی بچا اور نہ اس کو مخیل سمجھ اور نہ اس پر الزام رکھ. وہ تم سے زیادہ شفیق ہے. تجھ پر تیری طرف سے ہے کیا؟ اور اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا، جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے ہے. حق تعالیٰ کی موافقت لازم پکڑو اور سوال نہ کرو کہ وہ تمہاری ضروریات کا تم سے زیادہ واقف ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس میں تمہاری مصلحت ہو اس وقت وہ تم کو مطلع کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ عجب ہے کہ ایک شے کو تم ناپسند سمجھو اور وہ ہو تمہارے لیے بہتر، اور کیا عجب ہے کہ ایک شے کو پسند کرو اور وہ ہو تمہارے لیے بدتر. اللہ واقف ہے اور تم واقف نہیں. نیز فرمایا کہ اللہ پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. نیز فرمایا کہ تم کو تو ذرا سا علم دیا گیا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں چلنا چاہے اس کو چاہیے کہ چلنے سے پہلے اپنے نفس کو ادب سکھلائے، کیونکہ نفس بڑا بے ادب ہے، بہت بدی کا حکم کرنے والا ہے. وہ آپ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کیا کام کرے گا؟ تو خدا کی طرف اپنے سفر میں اس کو کس طرح ساتھ رکھ سکے گا؟ اس سے اتنا مجاہدہ کرا کہ وہ مطمئنہ بن جائے. پر جب مطمئنہ بن جائے تو اس کو خدا کے دروازہ تک اپنے ساتھ لے جائے. اس کی موافقت نہ کر مگر ریاضت کے بعد اور تعلیم و حسن ادب اور حق تعالیٰ کے وعدہ وعید پر مطمئن بن جانے کے بعد. وہ اندھا گنگا بہرا مخبوط الحواس اپنے رب سے جاہل اور اس کا دشمن ہے. پس دوامی مجاہدوں سے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کی زبان گویا ہو جائے گی، اس کے کان سننے لگیں گے اور اس کا خط اور اپنے رب سے جہالت اور دشمنی دور ہو جائے گی. مگر اس کو مجاہدوں کی رسیوں اور اللہ والے مردوں اور ساتھ بسات اور دن بدن اور سال سال اسی اہتمام پر قائم رہنے کی حاجت ہے. یہ ساتھ یا دن یا مہینہ کہ مجاہدہ سے نہیں آیا کرتا. نفس کو بھوک کے چابک سے مار، اس کا حظ اس سے روک اور اس کا حق اس کو دے. اس پر حملہ کر اور اس کی تلوار اور چھری سے مت ڈر. اس کی تلوار لکڑی کی ہے، لوہے کی نہیں. اس کی باتیں ہی باتیں ہیں، کام نہیں ہے. میں جھوٹ ہے بلا صدق کے، وعدہ ہے بلا وفا کے. اس میں دوستی نام کو نہیں، خالی شو شان ہے بلا حکومت. ان مومنین کے نزدیک جو اس کی عداوت و مخالفت میں سچے ہیں اس کے افسر یعنی ابلیس کی کچھ طاقت نہیں. پھر نفس کا تو کیا پوچھنا.
یہ بات نہ کیجیے کہ وہ جنت میں گھس گیا اور اس نے اپنی طاقت سے آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلوا دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے امتحان کی ضرورت سے اس کو طاقت دی تھی اور اس کو سبب بنا دیا تھا۔ اے کام عقل، کسی مصیبت کی وجہ سے جس میں تجھ کو مبتلا فرمائے اس کے دروازہ سے مت بھاگ، کیونکہ وہ تیری مصلحت کا تجھ سے زیادہ واقف ہے۔ تجھ کو جو مبتلا فرماتا ہے تو کسی فائدہ اور حکمت کے لیے فرماتا ہے۔ جب وہ تجھ کو مبتلا فرمائے تو جمع رہے اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کہ یہ ان کی پاداش ہے، اور استغفار و توبہ زیادہ کر اور اس پر ثبات و صبر کی دعا مانگ اور اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی رحمت کا دامن پکڑ لے اور دفع مصیبت اور اظہار مصلحت کی اس سے درخواست کر۔ اگر فلاح چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو اللہ تعالیٰ کے یعنی شریعت اور علم یعنی طریقت کا عالم ہو، کہ وہ تجھے علم و ادب سکھائے گا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ سے واقف کرے گا۔ مرید کو دستگیر اور رحمت کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے جنگل میں رہتے ہیں جس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کی آفتیں اور پیاس اور مہلک درندے ہیں۔ پس وہ ان کو آفتوں سے بچائے اور اس کو پانی اور پھلدار درختوں کی جگہ بتلائے گا، اور جب تنہا بغیر رہبر کے ہوگا تو درندوں والی پتھریلی زمین میں جائے گا جہاں کثرت سے درندے، سانپ، بچھو اور آفتیں ہوں گی۔ اے رائے دنیا کے مسافر، تو قافلہ اور رہبر اور رفیقوں سے جدا نہ ہو، ورنہ تیرا مال اور جان جاتی رہے گی۔ اور اے رائے آخرت کے مسافر، تو ہر وقت رہبر کے ساتھ رہ یہاں تک کہ وہ تجھ کو پڑاؤ پر پہنچا دے۔ راستہ بھر اس کی خدمت کر اور اس کے ساتھ حسن ادب کا برتاؤ رکھ، اور اس کی رائے سے بائے نہ ہو کہ وہ تجھ کو عارف اور مقرب بنائے گا۔ پھر تیری شرافت، صداقت، حذاقت دیکھ لینے کے وقت سے تجھ کو راستہ میں نیابت عطا فرمائے گا کہ تجھے قافلہ میں سردار اور اہل قافلہ کا سلطان بنا دے گا، اپنے لشکروں میں تجھ کو خلیفہ قرار دے گا، یہاں تک کہ اسی شان سرداری کے ساتھ تجھ کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گا اور تجھ کو آپ کے حوالہ کر دے گا۔ بس آپ کی آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوگی، پھر آپ تجھ کو نیابت دیں گے قلوب اور کیفیات اور معنی پر کہ تو حق تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر باش غلام بن جائے گا۔ کبھی مخلوق کی طرف جائے گا اور کبھی خالق کی طرف۔ یہ چیز بناوٹ اور عوض سے حاصل نہیں بلکہ اس یقین و توحید سے حاصل ہوتی ہے جو سینوں میں جگہ پاتی اور عمل اس کی تصدیق کیا کرتا ہے۔ اللہ والے بندے گروہ میں چند اور لکھوکھا بلکہ ساری مخلوق میں ایک دو ہی ہوتے ہیں کہ کلام الہی اپنے قلوب اور معانی سے سنتے ہیں اور اس کے سننے کو اپنے اعضاء کے اعمال سے سچا بناتے ہیں۔ یہ صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود۔ چند آیات لیتے، اس کو خوب اچھی طرح پڑھتے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے اور عمل کرنے کے بعد پھر آگے چلتے۔ یہ نہیں کہ وہ غبی ذہن تھے، لاکھوں ہزاروں لاکھوں ان کو اشعار یاد تھے، عرب میں وہ ذہین ترین مشہور تھے، لیکن بات کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک آ گیا، غلامی میں داخل ہو گئے
تو جو جو حکم آتا گیا اس حکم کو بالکل اسی طرح پہلے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد ایک ایک آیت سورت لی، چھوٹی سورت لے لی اور اس میں کئی مہینے لگا دیے، اور جب اس پر پوری طرح عمل کر لیا پھر آگے چلتے چلے گئے۔ اور جب دیکھیں نا حضور فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایک یا دو ہی ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ شفقت اور نگاہ رحمت ان پر پڑی تو ان کے سینے وسیع ہوتے چلے گئے، جو کلام سنتے ان کے دل پر اثر کرنا شروع ہوا، اور پھر ایسا اثر کرتا کہ پھر اس کو اپنے جسم پر بھی لاگو کر لیا، اور جب لاگو ہو گیا تو پھر اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد اپنے صحابہ پر، آپ کی شفقت ہے نا، الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم میں سے جو کسی کے بھی پیچھے چلے گا، کسی کی اقتدا بھی کرے گا وہ ہدایت پالے گا، یعنی ایک دو چار نہیں، فرماتے ہیں کہ لاکھوں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لاکھوں صحابہ تھے، اور ہر صحابی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کسی بھی صحابی کے پیچھے چلے، کیونکہ انہوں نے کلام کو سنا، سننے کے بعد عمل کیا، پہلے سمجھے اور سمجھنے کے بعد عمل کیا، اور پھر ایسا فرماتے کہ جیسے میں نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، ایسا فرماتے ہاں جی عمر میں حضور سے 12 سال میں 12 سال میں حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی، 250 پارے ہیں، حالانکہ پورے 2.5 بھی نہیں ہے، لیکن 12 سال میں اس کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، پھر آگے چلے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، بلکہ میرے اندر بھی کمی ہے، افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے تمام مسائل، دنیا کے تمام حل، دنیا کے تمام سکھ اور دنیا کے تمام دکھ اس میں موجود ہے، اور ہر سکھ کا حل ہے، ہر دکھ کا وہاں حل موجود ہے، ہر ترقی کا اس میں حل موجود ہے، اور آخرت کی ہر منزل اس میں موجود ہے، اور جو پڑھتا چلا جاتا ہے اور ایمان اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نور عطا کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب دوسری سنت ادا کرتا ہے وہ اور نور بڑھ جاتا ہے، جب تیسری چوتھی، حتیٰ کہ وہ ساری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ تمہارے پاس کیا آیا؟ نور اور روشن کتاب، کھلی کتاب آئی۔ کھلی کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک، اور مجسم کتاب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق، فرمایا کہ سراپا قرآن، مجسم قرآن، یعنی وہ تو کتاب میں موجود ہے، اور اگر آپ کھلا قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کی ذات کو دیکھو۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور نور ہے، اور نور کے ساتھ جب آپ ٹکرائیں گے تو آپ بھی نور ہیں، روشنی ہے، روشنی کو لے لیں، کسی میں روشنی ڈالیں وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اب اس روشنی کو بڑھاتے چلے جائیں وہ کیا ہوگا؟ پھر اور تیز ہو جائے گی، اور تیز ہو جائے گی، اور تیز ہو جائے گی، بڑھتے بڑھتے پھر وہ ایسی ہو جائے گی یہاں سے مثلا پورا اسلام آباد نظر آئے گا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ روشنی تا حد نگاہ بڑھتی چلی جائے گی، پھر یہ ایسی روشنی ہے جو دنیا تک رہ سکے۔ حضور قبلہ عالم جد اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر عرض کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو جنت کی سیر بھی کراتے ہیں، اور لوگ قلم تک بھی آتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو اس کے فیصلے ہونے ہیں وہ فیصلے دیکھ بھی آتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں لیکن سیر کر کے
آ جاتے ہیں. وہ کس وجہ سے تھا؟ اپنی ذاتی کسی کا کمال نہیں، یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پر عمل. اور جتنا جتنا اتقوا بفراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اور اللہ کا سب سے پہلا نور کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذات پاک. جتنا جتنا ہماری غلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل ہوتی چلی جائے گی، اتنا اتنا ہم رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوگی، اتنی ہماری رب سے دوری ہوگی. حضرت عمر کی بات ہے نا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے منبر پر، یہ دنیا کی بات ہے، وہ تو آخرت کی خبریں بھی، ابن عالم تو آخرت کی خبریں بھی لے آتے تھے. تو حضور بیٹھے ہوئے تو جنگ ہو رہی، یا ساری الجبر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا. باقی ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ خطبے کے دوران یہ ساری پہاڑ کی طرف دیکھ. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے تو جنگ ہو رہی تھی، ہم آگے کی طرف جا رہے تھے اور جب دشمن نے چال چلی وہ پہاڑ کے پیچھے سے آیا. اگر اس وقت حضرت عمر آواز نہ دیتے تو جنگ ہار جاتے. یہاں مدینہ منورہ سے حضور نے آواز دی اور وہ نہاوند میں جا کے وہ آواز پہنچ گئی 1600 میل دور. وہ کیا چیز تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چل، آپ کی اتباع تھی. اس قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس پر پوری طرح عمل کیا. عمل کرنے کے بعد اندر ایک نور پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ اگر آواز نہ دیتے تو حضرت عمر نے وہ چیز کہاں سے دیکھی؟ اتقوا بفراست. مومن کی وہ فراست جو ہے، وہ اندر ایک نور پیدا ہوا. اس نور کی روشنی میں آپ نے دیکھا. حضور اس بات فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں کہ میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ جس طرح ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کے جس طرح مرضی الٹے پلٹے اس کو دیکھ لے چاروں طرف سے. فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح دیکھتا ہوں سب. یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی اتباع. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اولین شرط جو ہے 90-95% بلکہ سوئی کیا لیں، رزق حلال. ایک لقمہ جب اندر جاتا ہے تو اندر کو یہ سیاہ کر دیتا ہے، اور ایک لقمہ اندر جاتا ہے اندر کو منور کر دیا کرتا ہے. آج اگر انسان مشقت بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، دن رات وہ نماز روزہ بھی کر رہا ہے، ذکر الہی میں بھی مشغول ہے، اور اس کو منزل نہیں مل رہی، تو پھر دو ہی چیزیں، رزق حلال اور صدق مقال. سچ بولنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن زنا کر سکتا ہے بتقاضائے بشریت، یہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. حالانکہ کہاں جھوٹ اور کہاں زنا، کہ فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. انسان ہے، اس کے ساتھ یہ چیز رکھی گئی ہے، اور غلطی کے ساتھ اس سے یہ فعل سرزد. آج اگر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رزق حلال. ہر لقمہ کھانے سے پہلے میری والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اس معاملے میں نا سخت تھی. کبھی دوست آتے پرانے سنگی قبلہ عالم کی دور کی بھی عورتیں آتی، خدمت بھی کرتی، قبول کر لیتی، ان کے ذاتی حالات بھی پوچھتی، کیا معاملات ہے، کیسے گزارا چل رہا ہے، جو بھی گزارا، اور پتہ چل جاتا کہ اس کا رزق حلال نہیں ہے. لیکن قبول کر لینا، قبول کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا. میں نے اکثر پوچھنا یہ کون سے پیسے ہیں اور یہ کون سے ہیں؟
یہ وہ پیسے ہیں جن کے بالکل خالص حلال ہیں، اس میں سے استعمال کر لینا، اور دوسرے فرمایا اس کو میں استعمال نہیں کرتی۔ کوئی غیر مسلم آ گیا، کوئی انتہائی مجبور آ گیا، اٹھا کے اس کو دے دیا، اپنی ذات پر 1 روپیہ نہیں لگتا۔ اتنی احتیاط یعنی ان کے اندر موجود تھی۔ اس میں تھوڑا سا بھی شک ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا وہ حلال ہو، اس سے معلومات کر کے تمہارا کیا نظام ہے، کہاں سے تمہاری آمدن آ رہی ہے، فلاں فلاں پیسے کے فوراً۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے رزق حلال۔ یہ حلال لقمہ اندر جائے گا، دل کو منور کر دے گا، اور حرام لقمہ جائے گا، دل کو سیاہ کر دے گا۔ حضرت صاحب اکثر سید توکل شاہ صاحب ابالوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی امبالہ میں تشریف لے گئے یہ تبلیغ کے سفر میں، تو سائیں صاحب باہر نکلے اپنے آستانے سے حضور کو استقبال کے لیے، اور جب پہلی نگاہ پڑی قبلہ عالم کی چہرہ پر، فوراً بلند آواز سے فرمایا کیا ٹھاٹھے مارتا ہوا نور کا سمندر ہے۔ قبلہ عالم کے متعلق فرمانے لگے کہ کیا ٹھاٹھے مارتا ہوا نور کا سمندر ہے۔ آگے بڑے استقبال کیا، اٹھایا۔ ولی را ولی بھی شناست، یہ جو احتیاط والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو، ہر ولی دوسرے ولی کو دیکھتا ہے۔ ایسا فرماتے تھے کسی کو ولایت جب ملتی ہے تو بہت طرفوں سے اس کو یہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ولایت عطا کی۔ ایک دوسرے کو یہ جانتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ایسا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ مختلف نصیحتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ میں شامل فرما لیا، اب تم آگے ہو اس سائے میں، لیکن خیال کرنا کہ یہ چیزیں احتیاط کرنا۔ اس میں ایک چیز سب کی مشترک تھی، وہ کیا تھا کہ کتمان سر، کہ اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا باطنی طور پر، اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا سوائے اپنے پیر اور سے جو لے کر چل رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا۔ اور اگر تم نے وہ بھید بتا دیا آگے سے راستہ بند ہو گیا، فوراً وہیں پہ منظر رک جائے گی، کیونکہ اسرار الہی ہے، اس کے راز ہے جو راز کھل رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی کو راز بتا دیں، یا مالی آپ آج کل مشہور ہے نا ISI مارکور جس کو کہہ رہے ہیں، بڑا مشہور ہو رہا ہے، یہ کسی کو دوسرے کو یہ خبر نہیں ہے، اور پتہ چل جائے کہ کسی نے یہ راز تھوڑا سا بھی اس کو دے دیا، اس کو صفحہ 80 سے ہی مٹا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ گیا کہاں، کیونکہ یہ راز ہے، سلامتی کے راز ہے۔ اسی طرح یہ روحانیت کی اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کے وہ راز ہے، جتنا جتنا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا عہدے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سب کا ایک ہی تھا کہ کتمان سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت فرما دے، وہ راز کھلنے شروع ہو جائے تو کیا کرنا؟ چھپا کے، اور جو نہیں چھپائے گا اس کا آگے راستہ بند ہوگا۔ سید توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کیا سادے لوگ تھے اس وقت کے، آج کل 6-7 کھانے نہ ہو تو پیر صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں، دعوت کی تھی کیا رکھ رہے ہوتے ہیں، کہا کہ حضور میرے گھر میں کھانا دعوت قبول فرمائے، بالکل آ گئے، وقت مقررہ آیا لینے کے لیے، آپ کے دوست آ گئے تھے ملنے کے لیے، دور سے آئے، آپ نے پوچھا کہ یہ میرا ساتھی آیا ہے، عقیدت مند ہے میرا، تیرے یہاں دعوت ہے، اور اگر تو کہے تیری اجازت ہو تو ساتھ ہے تو، ورنہ میں ادھر اس کا انتظام کر لوں کھانے کا، پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے آسمان کا حضور سب کچھ آپ کا، وہ گھر بھی آپ کا اور میں بھی، منظر بھی آپ کا، یہ آج لے چلے، چل پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے، پرانے دور پہ سادے دور،
آج کل بھی بعض گاؤں میں وہ تازہ تازہ مٹی کو لیپ کرتے ہیں، تازہ تازہ لیپ کیا ہوا ہے، تو بس چٹائی بچھائی اوپر، حضور کو تشریف فرما ہوئے، کھانا آ گیا، اور کھانا کیا تھا؟ مسور کی دال اور تندور کی روٹی ہے۔ آج کسی پیر صاحب کو بلائے نا، دال رکھے آگے، کیا ان کی سادگی اور کیا ان کا رب کے ساتھ معاملات تھے۔ کھانا آ گیا سامنے، بسم اللہ پڑھی، کھانا شروع ہو گیا۔ جو ساتھی تھا اس نے جب پہلا لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، اور جب اندر گیا اس کا ذکر جاری ہو گیا۔ دوسرا لقمہ اٹھایا اور تیز ہو گیا معاملہ، تیسرا لقمہ کھایا، اندر روشن ہونا شروع ہو گیا۔ خاموش رہا، کھاتا نہ کھانا، کھانا کھا کے فارغ ہو کے حضور کے ساتھ جب آستانے پہ آیا، کہنے لگا جسارت کروں تو ایک بات پوچھوں، کیا؟ حضور جب وہاں ہم نے کھانا شروع کیا، پہلے لقمے پہ ہی میرا ذکر جاری ہو گیا، تو جو میں کھانا کھاتا رہا میرا ذکر بڑھتا چلا گیا، اور تیز ہو گیا، اور تیز ہو گیا، اندر روشن ہونا شروع ہو گیا۔ حضور معاملہ کیا تھا؟ یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے رکھو، اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ اکثر دوست آتے ہیں، کوئی اعتراض ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ بغیر سوال کیے وہیں سے جواب دے دیتے، ایسے نہ سوچا کرتے، اور اس کا یہ حال ہے، پریشان ہو جاتا، میں نے تو سوال کیا بھی نہیں اور سارا آپ نے جواب بھی دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ معاملہ یہ تھا، یہ شخص جو ہے نا یہ لکڑ آ رہا ہے، یہ ذاکر، اور یہ جنگل میں گیا ذکر کرتے ہوئے، اس نے لکڑیاں کاٹی اور ذکر کرتے ہوئے ان لکڑیوں کو بازار میں بیچا، اور پھر ذکر کو بند نہیں کیا، ذکر کرتے کرتے وہ سودا خریدا، اور ذکر کرتے ہوئے اس سودے کو گھر لے کے آیا۔ آگے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اللہ والی ہے، دیکھو اس نے باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے اس کھانے کو پکایا، اور ذکر کرتے ہوئے اس نے میرے سامنے یہ آنکھ میں رکھا، اور ہم نے بھی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھایا۔ جس کھانے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ذکر ہو، وہ اندر جا کر کیسے ذکر نہ جاری کرتے۔ آج بھی انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہیں منزل میں ہوئی، افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ پہلے بزرگ اللہ والے نیک لوگ شام کو جب سوتے تو سونے سے پہلے دن کے معاملات پر غور کرتے، آج میں نے کیا کیا نیک عمل کیے اور کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی۔ اگر غلطیاں زیادہ ہوتی تو غلطیوں کو معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے دوبارہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی معافی مانگ کر گڑ گڑا کر پھر سوتے۔ اور اگر ایسی غلطی ہے جس میں زیادہ غلطی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو دوسرے دن یا اسی دن تلافی کر کے پھر وہ سوتے۔ آج دیکھیں کہ انسان کی چیز ختم ہو گئی ہے، میں نے کیا غلطی کی، کیا گناہ کیا، کیا نافرمانی کی، اس کے باوجود ہم منزل بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی یا 1 سپارہ پڑھ لی ہے یا تھوڑا سا ذکر کر لیا تو ہم پہنچ نہیں سکے۔ کیسے پہنچے؟ اس نے پہلے فرما دیا کہ رزق حلال کرو، حلال لقمہ کھاؤ گے تو دل منور ہوگا۔ اور صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ ایک شخص تھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور اس نے دوڑ لگا دی،
کچھ صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ دعا میں بھی بیٹھتے فوراً ذکر بھی نہیں کرتے اور دوڑ جاتے ہیں گھر میں. پوچھا کیا معاملہ ہے اتنی جلدی تم گھر چلے جاتے ہو ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے اور گھر پہنچ جاتے ہو. اگر معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک گھر کے ساتھ نا ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے ہمسائے کا, اس کی کچھ ٹہنیاں ادھر جھکی ہوئی ہے, جب ہوا چلتی ہے تو اس میں سے کچھ کھجوریں ہمارے سیر میں گرتی ہیں. تو بچے جو ہے نادان ہیں, تو میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے گھر پہنچ جاتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ اس کھجور کو اٹھائے اور منہ میں ڈال لے اور لقمہ حرام اس کے اندر چلا جائے. میں ان کھجوروں کو اکٹھا کرتا ہوں ان کے اٹھنے سے پہلے اور ہمسائے کو دے دیتا ہوں, بھائی یہ تمہاری کھجوریں ہیں. تو یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ منہ میں ڈال دے غلطی سے تو کل اس کا اندر سیاہ نہ ہو. یہ کیا چیز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی. تو آپ نے اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ صحابی کرنے جو ہے, ایک ایک صحابی میرا جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہے. تو جس کے پیچھے بھی چلو گے کسی ایک کو پکڑ لو, گمراہ پا لو, ہدایت پا لو. اعتماد کی بات ہے نا. جب تک یہ احتیاط نہیں ہوگی یہ منزل آگے نہیں چلے گی. جب تک منزل آگے نہیں چلی تو زور تک کیسے پہنچے گی؟ تو انسان کو حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حساب سے پہلے اپنا حساب کرو. وہ حساب تو آئے گا لیکن یہ انسان خود بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی کھاتا بنایا ہے تو پیش کرنے سے پہلے آپ اس کو 2-3 دفعہ دوبارہ چیک کر لیں. اگر غلطی لگ بھی رہی ہے تو وہ غلطی کو سدھار سکتے ہیں. اور اگر وہ کھاتا چلا گیا اور آپ پکڑیں گے, مثال دیتا ہوں, آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور غلط ہو گیا تو آپ کی ACR خراب ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ حساب سے پہلے اپنا حساب کر لو. آج وقت ہے, دیکھ لو مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی, ان غلطیوں کو سدھار لو. ربڑ بھی دیا ہے, پینسل بھی دی ہے, وہ زیادہ نہیں ملتا, وہ آج کل سیاہی بھی سفید رنگ کی آئی ہوئی, وہ اوپر لگا دو, مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر نئی تحریر دے دو. اور وہ سیاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سفیدی ان آنکھوں میں دے دی ہے. پیدائش کے ساتھ ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام ہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ رونا, وہ آنسو آ جاتا ہے. اس سے لے کر مرنے تک اس سیاہی کو وہ ختم نہیں ہونے دیتا. ریموور کو, سیاہی نہیں میں کہتا, ریموور, مٹانے والا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ گناہوں کو مٹانے والی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہی دے دی. جو ہی وہ نادم ہوگا, اگر وہ خوف خدا رکھنے والا کوئی شخص ہے جس کے دل کے اندر ندامت موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور دل کے اندر وہ غلطی موجود ہے اور پریشان ہے, تو پہلا کام کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے کسی بڑے کی, کسی بزرگ کی, کسی باپ بھائی کی اس نے کوئی غلطی کر دی, اب وہ چاہتا ہے کہ میں ان سے معافی مانگ لوں. تو کیا کرے گا؟ جب سامنے پیش ہوگا تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع, اور جب آنسو گریں گے تو فوراً وہ باپ بھائی بہن دادا دادی کوئی بھی ہے بڑا, ان کا دل جو ہے نرم ہونا شروع ہو جائے. یہ آنسو ادھر نہیں گر رہے, یہ براہ راست ان کے دل پر گر رہے ہیں. اور جو وہ جذبات تھے, وہ غصہ تھا, جو نفرت تھی, اس بات کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ. اسی طرح جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد دل سے ندامت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی اور میں اس غلطی کو مٹا دوں, تو کیا ہوگا؟ پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اس حساب سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے, آج تم اپنا حساب کر لو کہ میری زندگی میں فلاں 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 غلطی ہوئی اور اس کی میں نے تلافی کر لی. اور جب وہ تلافی ہوگی اور مالک نے بھی دیکھ لیا کہ اس نے تلافی کر لی, بندہ بشر ہے, اس کے اندر ذوق کو رکھا گیا, بھولنا اس کے اندر رکھا گیا ہے. خلق الانسان ضعیفا,
بس کو ربا کا اظہار نصیحت ہے، جب بھی تم بھول جاؤ اللہ کو پھر یاد کرنا شروع کر۔ یہ بھولنا اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے اسی کام میں لگا رہے، یہ ذکر کرے گا، اس کو یاد کرے گا، نماز روزہ کرے گا، پھر بھول جائے گا۔ فرمایا جب پھر یاد آ جائے پھر شروع کر دو، پھر بھول جاؤ گے۔ بس کو ربا کا اظہار، جب بھی بھول جاؤ پھر اس ذکر کو، یعنی یہ اس واسطے بتایا گیا کہ یہ چیز اس کے اندر رکھی گیا۔ دوسرا اس کے اندر کیا رکھا گیا؟ خلق الانسان کمزور بنایا گیا، ضعیف بنایا گیا، یعنی دعوے اس کے بڑے بلند ہیں، ارادے اس کے بڑے بلند ہیں، پختہ ارادے ہیں، لیکن کمزور ہے۔ اور مالک جانتا ہے یہ کمزور ہے، اور مالک یہ بھی جانتا ہے اس سے غلطی ہو جائے گی، اور جب غلطی ہو جائے گی تو اس غلطی کی دوا بھی مالک نے بتا دی، کیا کرو؟ ندامت، دل کے اندر ندامت پیدا کرو گے۔ جب دل کے اندر صحیح ندامت پیدا ہوگی تو بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی مصنوعی زور لگانے کے خود بخود آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے گا، اور جب آنسو ٹپکیں گے باہر نکلیں گے آپ کو خود اطمینان قلب ہوگا کہ میرا کام ہو گیا، میرے مالک نے دستگیری کی، مجھ پر رحم فرمایا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں اس سے معافی مانگ رہا تھا اور مانگتے مانگتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور فرمایا کہ یہ 2 قطرے صرف، 2 قطرے بھی نہیں، یہ پلکوں کا صرف بھیگ جانا، یہ ہلکا سا نمی آ جانی، سمندروں کے صاحب سے بھی غلطیاں ہیں ان کو بھی، لیکن پہلی ندامت جو ہے نا وہ دل کی ندامت، وہاں ندامت پیدا ہوئی، اس کا مذہب کیا ہے؟ فرماتے ہیں رو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو، اگر رو نہیں رہے یعنی آنسو نہیں آ رہے تو رونے والی شکل بنا لو، رونے والی شکل ہی بنا، جب رونے والی شکل بناؤ گے تو قبول ہو جائے گی۔ ہر کجا آب رواں سبزہ بہت، ہر کجا اشک رواں رحمت بہت، ہر اس جگہ جہاں پہ پانی گزر جاتا ہے سبزہ اگایا جاتا ہے، اور ہر اس جگہ جہاں پہ آنسو گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں پہلے وہ گناہ تھا، کہاں نفرت کا اظہار تھا، اور کہاں اب رحمت نازل ہونا شروع ہو۔ یہ غیب نہ کیجیے کہ وہ تو جنت میں گھس گئے اور اپنی طاقت سے آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلوا دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے امتحان کی ضرورت سے اس کو طاقت دی تھی اور اس کو سبب بنا دیا تھا، اے کام عقل کسی مصیبت کی وجہ سے جس میں تجھ کو مبتلا فرمائے اس کے دروازہ سے مت بھاگ۔ ایسا فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، اور ساتھ ہی صدا آ رہی تھی لا لبیک لا سعدیک، نہ تیری قبول لبیک قبول ہے اور نہ تیری خوشبختی ہے تیرے لیے۔ پھر پڑھتے گئے اور ساتھ ہی یہ صدا آتی کہ لا لبیک، اوپر تھا لبیک، جواب آتا لا لبیک۔ ایک اور بزرگ ساتھ گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، یہ اللہ والے ایک دوسرے کو پہچان تھے، جو ان کا ساتھی تھا وہ بھی سن رہا تھا، یہ بھی سن رہے۔ تھوڑا سا سفر گزرا، 2-3 چکر، تو وہ کہنے لگا ساتھی جو تھا، حضور ادھر سے آواز آ رہی ہے لال لبیک، تو پھر کیا فائدہ؟ رو پڑے، رونے کے بعد فرمانے لگے کیا اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہے؟ یا خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے؟ کدھر جاؤں؟ میرا کام یہ ہے لبیک ہے، مالک کی مرضی، یہ کہا اور ساتھ ہی رونا شروع کر، چل پڑے۔
جب اگلا قدم اٹھایا تو کہا لبیک اللہم لبیک، ادھر سے بھی آیا لبیک و سعدیک، ہم بھی حاضر ہیں تیرے لیے خوش بختی بھی دے رہے ہیں، لبیک و سعدیک، فرمانے کہ اس دروازے کو نہ چھوڑ، کچھ بھی ہو جائے، دکھ آ جائے، مصیبتیں آئیں، جو بھی آئے، آخر کہاں جائے گا؟ ہے کوئی جگہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کامل اتباع نصیب فرمائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر جو خصوصی نگاہ شفقت پڑی، اس سے ایک چھیٹا ہمارے سینوں پہ بھی آ لگے، وہ مالک و مختار ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا اللہ، بانٹنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ان کے صدقے ہمارے سینوں کو بھی منور فرما، جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کیا، جس طرح قرآن پاک کو میٹو عن سمجھا، اس پر عمل کیا، الہی اس دسترخوان کے ٹکڑے آپ کو بھی نصیب فرما، الہی ہم پر بھی کرم فرما، ہم کو بھی حضور کی وہی غلامی عطا فرما، اے مالک و مختار، اے دلوں کو بھید جاننے والے، اے امر کن کے مالک، ہمارے دلوں کو بھی بدل، یا اللہ ہماری جہت کو بدل کے اپنی جہت کی طرف کر، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کہاں جائیں تجھ کو چھوڑ کے، اب پر کرم نوازی فرما، اب پر خصوصی کرم فرما، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اب تو کرم فرما دے، تو کچھ پڑا اور سنا گیا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما، اللہم انا علی ذکرک و شکرک